کہ ہم رشوت کے پیسے جمع کر لیں، ہم حرام کا مال جمع کر لیں، ہم ڈکیتیاں کر لیں، چوری کر لیں، حقوق غصب کر لیں، کسی کا مال جو ہے وہ دبا کے رکھ لیں اور پھر کہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی، اللہ نے کہا مال جو ہے نا وہ پاک ہو گیا تو اب یہ ہمارے لیے حلال ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ہر ایک مسئلے کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اپنے لیے راستہ نہیں نکالنا چاہیے. وہ تو ویسے ہی حرام ہے، وہ تو تھا ہی نہیں آپ کا، ہے ہی نہیں آپ کا، تو آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ نے حرام مال کمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ناپاک شے پسند نہیں ہے. اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ پاک کو صاف ہے اور اللہ پاک کو صاف چیزیں پسند کرتا ہے. بلکہ اس کے بارے میں ایک وعید یہ ہے کہ اگر کوئی مال حرام سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس مال کو اور اس کو وہ اپنے تئیے سمجھ رہا ہے میں نے نیکی کا کام کر دیا. مال حرام سے کوئی فلاح کا کام کر دیا، کوئی راشن لوگوں میں تقسیم کر دیا، کچھ اور کر دیا. مال حرام کا ہے، وہ اس کے لیے باعث نجات نہیں بنے گا، باعث عذاب بنے گا. قیامت کے دن اس کے اوپر لادا جائے گا اور اس کو فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ اور اسے جہنم کے اندر ڈال دو.